انسان کی زندگی خواہشات، آرزوؤں اور امیدوں کے پیچھے بھاگنے کا ایک سلسلہ ہی بن چکی ہے، اور وہ اس میں بھول چکا ہے کہ اس کا ایک مقصد بھی ہے، ایک انتہا بھی ہے، ایک ابتدا بھی ہے اور ایک منزل بھی ہے۔ زندگی نے ایک ایسے حساب کتاب کا سامنا کرنا ہے جو یا تو اس کو ایسی راحت، ایسا سکون فراہم کریں گی کہ انسان کی آخرت کے اندر سب خواہشات اللہ پوری کر دے گا، اور اس کے دل میں ایک ایسا اطمینان دے گا کہ وہ جنت کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا، اور ایک ایسا سلسلہ خواہشات کا آخرت میں بھی ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ذکر کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوں گے جو دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھے۔ انہوں نے اس زندگی کے اندر وہ سب کچھ کیا جو ان کے نفس کو اچھا لگتا تھا، اور اپنی زندگی کے مقصد میں، اللہ کی عبادت میں، اس کی فرما برداری میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل نہ کر کے وہ جن الفاظ اور جن خواہشات کا ذکر کرے گا، اللہ نے قرآن میں اس کو نازل کیا۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا۔ اگر انسان تکبر کو عاجزی کے حوالے کرتا، وہ اس دن مٹی بننے کی بات نہ کرتا۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کرتا، کچھ انویسٹمنٹ کرتا، کچھ عمل کرتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان قبر تک جاتا ہے، 3 چیزیں لے کے جاتا ہے، 3 چیزیں اس کے پیچھے لگتی ہیں، اس کا مال، اس کا اہل، اس کی فیملی اور اس کے اعمال۔ مال، دولت اور رشتے تو پیچھے رہ جاتے ہیں، صرف عمل ہی جاتا ہے، اور عمل ہی انسان کو فائدہ دے گا جو صبح سے شام اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا۔ مگر جب انسان اس کو ضائع کر دے گا تو وہ یہی کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں آگے کی زندگی کے لیے کچھ کرتا۔ ایک اور مقام پر جب حساب کتاب دیے جائیں گے، جب آسمانوں سے کتابیں دی جائیں گی، نامہ اعمال ہاتھوں میں پکڑایا جائے گا، تو پوری کائنات کی مخلوق کے سامنے جب الٹے ہاتھ میں اس کا رزلٹ دیا جائے گا تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، کاش مجھے نہ بتایا جاتا کہ میں نے اس زندگی میں کیسے رسوا کر دیا اپنے آپ کو، نفس کے پیچھے لگ کے، شیطان کے پیچھے لگ کے، دنیا کی رنگرلیوں میں اپنے آپ کو مدہوش کر کے، دنیا کی خواہشات میں اپنے آپ کو غرق کر کے۔ اور وہ ایک اور مقام پر یہ بھی کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کو پکڑتا، کاش میں فلاں فلاں کو دوست نہ بناتا، کاش میں اس کی صحبت میں نہ بیٹھتا، کاش میں اس سے ویلیوز نہ لیتا، کاش میں اس سے اصول نہ لیتا زندگی گزارنے کے، کاش میں ان باطل نظریات کے پیچھے نہ لگتا جس نے میری زندگی کو آج پشیمان کر دیا، جس نے آج مجھے اس در پہ لا کے کھڑا کر دیا جہاں تکلیف، پریشانی اور عذابوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ اور آج اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئیں گے کہ کاش میں ان کی اطاعت کرتا، اور ایک جگہ پر تو وہ کہہ دے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش میں اللہ کی اطاعت کرتا، کاش میں رسول کی اطاعت کرتا۔ اور ایک اور مقام پر کہے گا یا لیتنی کنت معہم، کاش میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ ایک جگہ پر کہتا ہے کاش میں اللہ کو مانتا، ایک جگہ پہ کہتا ہے کاش میں رسول کی اطاعت کرتا، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، حج کرتا، زکوٰۃ دیتا، اخلاقیات کے باب کی ساری احادیث پر عمل کرتا، قرآن کی ساری تعلیمات پر عمل کرتا۔ اور ایک جگہ پر کہتا ہے کہ کاش میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا، یا لیتنی کنت معہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، جنہیں آج بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ دنیا میں تو ان لوگوں کو ٹھکرا دیا کرتا تھا، دنیا میں تو ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا کرتا تھا، دنیا میں تو ان لوگوں کو دھتکار دیا کرتا تھا جو دین کی بات کرتے تھے، جو اللہ رسول کی بات کرتے تھے، جو اللہ کے نبی کے منہج کو، ان کی زندگی کو، ان کو اپنا اسوہ بناتے تھے، ان کو تو میں دھتکار دیا کرتا تھا۔ میں نے تو اپنے رول ماڈلز اور اپنے آئیڈیلز ادھر ادھر بائیں دائیں بنائے ہوئے تھے، کاش میں ان کی دوستی کو اپناتا، کاش میں ان کا ساتھ نہ چھوڑتا، کاش میں ان کی محفلوں میں بیٹھ کے، ان کی مجالس میں بیٹھ کے علم سیکھتا، دین پڑھتا بھی، دین پڑھاتا بھی۔